مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھو گی۔ ہاں، ہم یہ بے فکری میں نہ رہیں کہ ہمیں جو ملا ہے بس ہم کھا پی کر ختم کر لیں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چھوٹی بڑی، صبح پیدا ہونے سے لے کر مرنے دم تک جتنی بھی نعمتوں کے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، جتنی بھی نعمتوں کے ہم یوز کر رہے ہیں، اس کا استعمال کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لے گا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ کبھی نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک طریقے پر نعمتیں مل جائیں تو ہمیں کس طریقے پر زندگی گزارنا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ نعمتیں چھین جائیں تو ہمیں کیا طریقہ بتلایا گیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، بتلایا اور کر کے دکھلایا۔ اور دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے انعام کا وعدہ کیا ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم جتنی محنتیں، جتنی کوششیں، جو ہم اپنے آپ کو دن بھر تھکاتے ہیں، رات کی تکلیف، دن کا آرام، ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ سردی، گرمی، برسات، ہر موسم میں ہم محنتیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم کس طریقے سے راحت و آرام، چین و سکون والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہر ایک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کس طریقے سے اچھا سا گھر ہو جائے جس میں ہم سکون کے ساتھ رہیں، اور اتنا ہمارے پاس دولت آ جائے کہ ہم سکون کے ساتھ کھا پی لیں، پہن لیں۔ ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے، جو زیادہ کماتا ہے اس کی بھی اور جو کم کماتا ہے اس کی بھی، ہر ایک کی یہی کوشش رہتی ہے کہ ہم اتنی محنت کر لیں کہ ہم سکون کے ساتھ زندگی بسر کر لیں۔ لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اگر آپ پوچھیں گے تو ابھی اکثر و بیشتر لوگ یہی کہیں گے کہ سکون نہیں ہے، یہ پریشانی وہ پریشانی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، سکون نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتلایا کہ اگر آپ سکون چاہتے ہو، اگر آپ راحت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو ایک نسخہ ہے، اس نسخے پر عمل کر لو، ہمیشہ آپ کو سکون ہی سکون نظر آئے گا۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی ہماری نگاہ اٹھے تو اپنے سے اوپر والے کی زندگی کو نہ دیکھیں، اپنے سے بڑے والے کی زندگی کو نہ دیکھیں دنیا کے معاملے میں، کہ یہ ہمارا جو آدمی زیادہ کماتا ہے، ہم سے زیادہ کمانے والا ہو، یا ہم سے بڑا اس کے پاس گھر ہو، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے اس کے پاس گاڑی ہو، تو ہماری نگاہ اس پر جا رہی ہے تو ہم اپنی نگاہ کو فوراً اپنے سے نیچے والے کی طرف لے جائے۔ یہ میرے ساتھ، میرے جان پہچان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے کم کماتے ہیں، مجھ سے کم ان کے پاس دولت ہے، میرے پاس تو اتنے بڑے گھر ہیں، اس کے پاس تو بیچارے کے ایک ہی روم ہے، میرے پاس تو 2 روم ہے، 3 روم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا کہ جب بھی ہم
نگاہ اٹھائیں، جب بھی ہم کسی کو دیکھیں تو اپنے نیچے والے کو دیکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے، وہ کس طریقے کا کھانا کھاتا ہے، وہ کس طریقے کی گاڑی پر چل رہا ہے، وہ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کس طریقے کی زندگی دی ہے۔ تو اللہ تبارک اگر ہم اس طریقے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ہمارے سامنے ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔ اور اگر ہم نے اس کے الٹا کرنا شروع کر دیا، اس کے الٹا کرنا شروع کر دیا کہ ہمیشہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، اپنے سے زیادہ کمانے والوں کو دیکھا، اپنے سے بڑے مکان والے کو دیکھا، اپنے سے بڑی گاڑی والوں کو دیکھا، تو ہمیشہ ہم پریشان رہیں گے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہمیں نعمت کی شکر گزاری کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور یہ چیز جب اندر آتی ہے اپنے اندر کی دنیا میں آگے بڑھنے کی، تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی کے اندر جو ہے لالچ پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لالچ پیدا ہوتی ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے آدمی کے اندر پھر حسد پیدا ہوتی ہے، اور حسد کی وجہ سے آدمی کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حسد اتنی خطرناک چیز ہے، حسد اتنی بری چیز ہے کہ آدمی اپنے نقصان کو بھی نہیں دیکھتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں، کسی کے اندر حسد پیدا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسد سے حفاظت فرمائے، ہم سب کی حسد سے حفاظت فرمائے۔ یہ ہمیشہ برائی کی طرف، ہمیشہ گمراہی کی طرف لے جائے گی، ہمیشہ تنزلی کی طرف لے جائے گی۔ اگر ہمارے اندر حسد پیدا ہو گیا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہاں، ایک چیز ہونا چاہیے، لگن ضرور ہونا چاہیے، لیکن حسد نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کیسا۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ یار میرے پاس نہیں ہوا، اس کے پاس آ گیا، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی زندگی پر ہم غور کرنے لگے، وہ کیا کرتا ہے، کس طریقے سے کرتا ہے، تو پتہ یہ چلے گا کہ اگر وہ غلط کام کر رہا ہے، غلط طریقے سے اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، تو ہم بھی اس غلط طریقے پر جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس ہمیں یہ فکر ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اس سے آگے بڑھ جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدمی کو سونے کا جنگل مل جائے، پوری ایک آبادی مل جائے سونے کی، پھر بھی جو ہے اس کی لالچ، اس کی جو ہے حرص کم نہیں ہوگی۔ آدمی یہی کہے گا کہ اب ایک کے بجائے دو مل جائے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آدمی کے پاس نوکری نہیں تھی، آدمی کو نوکری مل گئی، جب وہ کام کرنے جائے گا تو آفس میں اور لوگوں کو دیکھے گا، اپنے سے بڑے اسٹاف والوں کو دیکھے گا، ان کی زندگیوں پر غور کرے گا، اور ان کی گاڑی، ان کے رہن سہن، ان کی لائف اسٹائل پر جب غور کرے گا تو کہے گا یار میں بھی اس مقام پر پہنچ جاتا۔ تو پھر وہ کیا ہوگا؟ زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر کرے گا، اور اس کے وجہ سے ہوگا کہ اس کے اندر حسد پیدا ہوگی، حرص پیدا ہوگی، اور بغض پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک دوسرے سے آپس میں دشمنیاں رکھنا شروع کر دیں گے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، محبت اور دشمنی میں سب جائز ہوتا ہے۔ جب دشمنی کسی سے پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر آدمی کسی بھی رول، کسی بھی سسٹم کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس سے آگے بڑھ جاؤں، کس طریقے سے اس کو اپنے سے پیچھے چھوڑ دوں، بس مجھے اور کوئی سسٹم نہیں چاہیے، بس میں کسی طریقے سے اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہمیشہ اگر چین اور سکون چاہتے ہو تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ جب ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہماری زندگی میں چین اور سکون ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق ملے گی۔ اور جب اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق مل گئی تو سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے زینے پر چڑھا دیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا، اور اگر نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو نعمتیں چھین بھی لوں گا اور دردناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا، پریشانیوں میں مبتلا کر دوں گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا قانون ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طریقے پر عمل کرنا سکھایا ہے، ایک صحابہ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کریں کہ صحابہ کرام نے کتنے جو ہے قناعت والی زندگی بسر کری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ اصحاب صفہ کی ایک جماعت تھی جسے ہم آج مدرسہ کہتے ہیں، مدرسے والے تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو وہیں سے مدرسے کی شروعات ہوئی ہے اصحاب صفہ کے نام سے۔ کچھ صحابی ایسے تھے جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ ایک چبوترا تھا، وہیں پر جمع ہوتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، ان کو تعلیم دیتے تھے، لیکن وہاں کھانے کا، پینے کا اور رہنے کا انتظام نہیں تھا، ان سب چیزوں کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا۔ کہیں سے کوئی دے دیا تو کھا لیا، نہیں ملا تو بھوکے سو گئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے باہر بیٹھ گیا، بھوک سے میرے پیٹ میں بہت تکلیف تھی، درد ہو رہی تھی، تو میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، منڈی نیچے کر کے نکل گئے، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر ایک پریشانی میں مبتلا تھا، کسی کے پاس فراوانی نہیں تھی۔ شروعات کے دور کی بات ہے، جب اسلام کی شروعات کی دور تھی، ہر ایک پریشان تھا، ہر ایک کے پاس، کیونکہ صحابہ کرام جو ہے اپنے گھر بار کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، ہر ایک پریشان تھا، اتنی فراوانی نہیں تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے، جبکہ تاجر تھے لیکن ان کے پاس بھی اس وقت کھانے کو نہیں تھا، اپنی گردن جھکائے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گردن جھکائے چلے گئے، اور بھی صحابی گردن جھکائے چلے گئے، کسی نے نہیں پوچھا، سب صحابہ نکل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے ہیں، کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہا بھوک سے پیٹ میں تکلیف ہے، کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ گھر گئے تو پیالے میں دودھ رکھا ہوا تھا، لمبا واقعہ ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اتنی تکلیفیں برداشت کر کے قناعت والی زندگی بسر کری، اور یہ سکھایا کہ ہمیں بھی جو ہے قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر ٹہل رہے تھے، گھوم رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، کہا کہ آپ لوگ کیوں گھوم رہے ہیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت نقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ٹہل رہے ہیں کہ باہر نکلے ہیں تاکہ ہمیں کوئی کام مل جائے، محنت مزدوری کر کے ہم کچھ پیسہ لے کر کے آئیں، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، انہوں نے جب سنا تو کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، میرے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے، وہاں پر تشریف لے گئے۔ جب آواز دی تو پتہ چلا کہ وہ انصاری صحابی گھر پر نہیں ہیں۔ ان انصاری صحابی کی اہلیہ نے، ان کی بیوی نے کہا کہ آپ تشریف رکھے، تھوڑا سا مجھے وقت دے، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہوں۔ انہوں نے جو ہے کھانا تیار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب پیش کیا، جب کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد کیا کہا؟ جو میں نے ابھی آیت تلاوت فرمائی ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ اتنی پریشانیوں کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد بھوک سے تڑپ رہے ہیں، جب کھانا مل رہا ہے تو ان کی زبان سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں کہ ان نعمتوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ اصل مقصد ہے دین کا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج ہمارے پاس کتنی فراوانی ہے، ساری چیزیں ہمارے پاس مہیا ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ہمیشہ رونا روتے ہیں کہ میرے پاس یہ پریشانی ہے، میرے یہ پریشانی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر راحت اور چین کی، سکون کی زندگی چاہتے ہو، اپنے سے نیچے والوں کی زندگی کو دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا بھی اسی طریقے کا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، بچپن سے ہی مالدار تھے، کہتے ہیں سونے کا چمچہ لے کر کے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے باپ کی پراپرٹی پہلے سے تھی اور اسی میں پیدا ہوئے، عیش و آرام کی زندگی بسر کی۔ کہتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی سکون نہیں ملا، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا، اپنے سے بڑے والوں کو دیکھا، مجھے کبھی سکون ملتا ہی نہیں تھا، میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی فکر میں رہتا تھا۔ جب میں نے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا شروع کیا تو مجھے میری زندگی میں سکون ہی سکون نظر آیا۔ اس لیے فرمایا کہ اگر راحت اور سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اس نسخے پر عمل کرنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا ہوگا۔ جو ہمیں ملا ہے اس پر صبر کرنا ہے، اور اگر ہمیں کسی بڑے کے پر نگاہ جا رہی ہے تو اپنے اس نگاہ کو پھیر کر کے اپنے سے نیچے والے کے پاس لانا ہے کہ دیکھو اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میرے اس بھائی کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو پھر میرے پیارے بزرگ اور دوستو، ہماری زندگی میں چین و سکون ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔